عمران خان کو سب سے پہلے گرفتار کیا گیا اور گرفتار کرتے وقت یہ کہا گیا کہ اتنی کرپشن ہوئی ہے عمران خان اور ان کی بیگم بشرا کی طرف سے جس کا کوئی حساب نہیں لگایا جا سکتا۔ جب پردہ اٹھا تو پتہ لگا کہ 3 طرح کے کیسز ان کے خلاف فائل کیے گئے۔ ایک وہ جن کا نام لینا بھی لوگ گوارا نہیں کرتے اور اسلامی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہوا اور ایک انتہائی ذلت آمیز مقدمہ تھا جس نے ذلت کا توق اس پورے نظام کے گلے میں ڈالا، وہ عدت کا مقدمہ اس کو میں کہتا ہوں۔ دوسرا یہ تھا کہ ایک 190 ملین کا ایک باقاعدہ ٹیلی ویژنز کو، مجھے میرے کئی ٹیلی ویژن میرے کلائنٹس بھی ہیں، باقاعدہ بتایا گیا کہ آپ فوری طور پہ اس کو 190 ملین کی کرپشن کے طور پہ پینٹ کریں۔ پتہ لگا، میں نے اس وقت بھی عمران خان کے کہنے کے اوپر بھی، اور میں نے بولتا رہا لکھتا رہا، اور وہ پیسے پڑے ہوئے تھے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اب وہ پیسے شہباز شریف کو ٹرانسفر ہو گئے ہیں۔ جب وہ عمران خان کے قادر القادر ٹرسٹ کا بنا مقدمہ، تو میں اس کی بات کر رہا ہوں، یہ دوسری طرح کے کیسز یہ تھے۔ تیسرا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی ایسا رولر نہیں آیا، کوئی ایسا منسٹر نہیں آیا، کوئی ایسا چیف منسٹر نہیں آیا، اور کوئی ایسا اور محکموں کے سربراہ جتنے بھی سارے آپ شامل کر لیں، اسینشل سروسز، جوڈیشل سروسز، جن کو گفٹس ملتے رہتے ہیں، ان میں سے توشہ خانے کے اندر جاتے ہیں، اور اس کی قیمت جو تھی وہ عمران خان نے پہلے بڑھائی، اور اس کے بعد انہوں نے وہ پیسے دے کے وہ چیزیں جو الاؤڈ تھی لینے کے لیے، اس کے مقابلے میں نواز شریف نے 2 گاڑیاں لیں، ایک صدر آصف نے 2 گاڑیاں لیں، اور ایک گاڑی جو تھی وہ ایک اور پرائم منسٹر تھے وہ بھی لے گئے، اور باقی بھی لیتے رہے۔ یہ گاڑیاں ممنوع تھی، میں یہ آپ کے سامنے بات کہنا چاہتا ہوں۔ پھر بہت سارے لوگوں کے گھروں میں آپ جائیں تو پتہ لگے گا کہ جو مقدسات ہیں ہمارے، ان کے ماڈل سونے کے بنے ہوئے وہ بھی پڑے ہوئے ہیں، یہ بھی لوگوں نے پکچرز ان کی بنائی ہوئی ہیں۔ تو یہ ایک پرسیکیوشن کی ایک سیریز تھی، یہ پروسیکیوشن کسی قیمت کے اوپر میں اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں آفٹر 4 ڈیکیڈز آف مائی لیگل پریکٹس۔ ایک پہلو اس کا یہ ہو گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ جب اس میں جب بات کوئی بن نہ سکی، ہیر پھیر سے کتے لڑا دیے گئے جنگل کے شیر سے، پھر ایک وچ ہنٹ کی پوری سکیم شروع کی گئی، جس کے ذریعے سے پورے پاکستان میں مقدمات بنانا شروع کیے گئے۔ سب سے پہلے مقدمات جو بنے ان کی تعداد 23 تھی۔ میں عمران خان کو ساتھ لے کے گیا پشاور ہائی کورٹ میں، ہمیں 8 ہفتے وہاں ملے، پری ارسٹ بیل۔ یہ چودھری ظہور اللہ کے کیس کے بعد پہلی دفعہ اومنی بس بیل ہمیں پشاور ہائی کورٹ نے، ان کی میں تعریف کرنا چاہتا ہوں، اور چیف جسٹس ابراہیم تھے، ان کی بھی تعریف، باقی ججز کی بھی، جنہوں نے ہمیں وہ ریلیف دیا۔ جب اس سے بھی بات نہیں بن سکی تو اب مقدمات جو ان کے ہیں وہ 200 کے قریب ہیں، یا 200 سے تھوڑا سا تجاوز کر چکے ہیں۔ اب یہ تیسری قسم کے یہ مقدمات تھے۔ ہر مقدمے میں صرف ایک الزام ہے، وہ الزام ہے جس کو بھٹو کیس میں وہ ریفرنس بھی انسیڈنٹلی میں نے سپریم کورٹ میں لا منسٹری ریزائن کر کے فائل کیا تھا۔ سپریم کورٹ نے اگرچہ کو 12-14 سال کے بعد، لیکن یہ کہا کہ وہ مس ٹرائل تھا، اس لیے کہ 109 جس کو کہتے ہیں مشورہ اس کا ہے یا اکسایا اس نے، یہ کوئی الزام دنیا میں کبھی ثابت ہی نہیں کیا جا سکتا کس نے اکسایا، اور اس کی وہ سزائیں جس طرح سے دی جا رہی ہیں، وہ سزا ایڈوانس دی جا رہی ہے، اس لیے کہ ان کو بیل نہیں دی رہی۔ 47 آپ لوگوں نے نام دیا ہوا ہے، اور اس کو ہائیبریڈ کا نام گورنمنٹ دیتی ہے۔ یہ سارا نظام ہے جو اس بات سے خوف زدہ ہے کہ اس وقت انہوں نے پورے پاکستان کو، ہم سارے تو قیدی ہیں جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آزاد شخص ہے قیدی نمبر 804 جو جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ اگر اس سے خوف نہیں ہے تو پھر کل صبح، ابھی کچھ 3-4 گھنٹے کے بعد صبح آنے والی ہے، آپ اجازت دے دیں پورے پاکستان سے آپ 144 ہٹائیں، اب پتہ لگے گا آپ کو خوف نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو باہر نکلنے کی اجازت دیں گے، پتہ لگ جائے گا آپ کو خوف نہیں ہے۔ آپ ٹیلی ویژن پہ اس کی تصویر دکھائیں گے، پتہ لگے گا آپ کو اس کا خوف نہیں ہے۔ آپ اس کی تقریر چلائیں گے، آپ اس کو باہر انڈیپینڈنٹ عدالت میں، جس طرح سے اس سے پہلے 7 وزرائے اعظم، 4 پریزیڈنٹ، 4 میں سے 2 پریزیڈنٹ کا میں رہا ہوں، اور 3 پرائم منسٹر کا میں وکیل رہا ہوں، اس میں سے ان کو عام عدالتوں میں پیش کیا گیا۔ یہاں پاکستان کی ساری عدالتیں باری باری جا کے اڈیالہ جیل کے اندر وہ جو ایک آزاد شخص بیٹھا ہوا ہے اس کے سامنے جا کے وہ مقدمات چلاتے ہیں، اور ان مقدمات میں انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ کوشش کی جاتی ہے جتنے سلم ہو سکے ان کی تعداد، ان کو باہر نکالا جاتا ہے، ان کو نہیں بلایا جاتا، پھر اس کی کوریج نہیں ہونے دیتے۔ سارے پاکستان کے اندر آپ نے دیکھا، یہ شروع کیا تھا جسٹس اطہر من اللہ نے ایز چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ، پھر سپریم کورٹ کے 4 چیف جسٹسز، اور مختلف مقدمات میں اگر کوئی فریق یہ چاہے کہ آزادی سے دکھایا جائے ساری دنیا کو کہ ٹرائل کیا ہو رہا ہے،
تو وہ دکھایا جاتا ہے. یہ ان کے اپنے رولز بن گئے ہیں, اس کا پریسیڈنٹ بھی موجود ہے. میں آج تحریک انصاف کے ایک وکیل کی حیثیت سے, میں عمران خان کے ایک فالوور کی حیثیت سے, میں آپ کے ساتھی کی حیثیت سے اور کامریڈ کی حیثیت سے یہ مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ فوری طور پہ آپ عمران خان کو فیئر فری ٹرائل دیں اور ان کو عام عدالت میں پیش کیا جائے, جہاں باقی سارے اسلام آباد کے جوڈیشل کمپلیکس میں پیش ہو کے گئے ہیں, اور عباسی صاحب وہاں پیش ہوئے, نواز شریف وہاں پہ پیش ہوئے, شہباز شریف, آصف علی زرداری اور کون نہیں, راجہ پرویز اشرف. تو ان کے لیے تو آپ کے پاس سیکیورٹی تھی. ایک شخص ایسا ہے جس کے پاس آپ کہتے ہیں کہ ان کو سیکیورٹی کا خطرہ ہے. یہ اس کا دوسرا پہلو تھا. اس کا آخری پہلو جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ پہلو یہ ہے کہ ہمیں اپنی اسٹریٹجی کو امپرووائز کرنا پڑے گا, اس لیے کہ آل سیڈ اینڈ ڈن ابھی تک جو فسطائیت ہے اس کے راستے میں جو اپوزیشن ہے وہ دیوار نہیں کھڑی کر سکی, اور اس کا سبب یہ تھا کہ اپوزیشن تقسیم تھی. اب یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے, جو 8 تاریخ کا کل کا جو ہمارا ایک پہلی کال ہے جو اس جوائنٹ اپوزیشن جو بنی ہے اس کی طرف سے دی جا رہی ہے. اس میں پاکستان کی باقی ساری سیاسی جماعتیں, 3 سطح کی جماعتیں جو مذہب کے نام کے اوپر سیاست کرتی ہیں, میں ان کو بھی کہنا چاہتا ہوں آپ نے مرید کے دیکھ لیا ہے, اور جو علاقائی سیاسی جماعتیں میں ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں, اور جو نیشنل اسمبلی کی سیٹیں جن کے پاس ہیں ایک فیئر الیکشن کے ذریعے سے آتی رہی ہیں, میں ان کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں اگر دستور ہے تو یہ نظام ہے, اور اگر دستور کو پامال کر کے ایک مارشل ایڈمنسٹریٹر ایسا آیا تھا جس نے کہا تھا یہ دستور نہیں ہے, یہ کاغذ کا ایک چیتھڑا ہے, میں جب چاہوں اس کو ہوا میں اڑا دوں, اس کا ہم نے تحفظ کرنا ہے. اس نے تو کہا تھا, لیکن باقی نے تو اس کو کر کے دکھا دیا, اور باقی تو ہمیشہ سے کرتے ہی رہے ہیں. مطلب اس نے تو کہہ ہی دیا تھا نا بابر صاحب, مگر وہ تو اس ایک نے کہا تھا, لیکن جتنے بھی آئے ہیں اور جو موجودہ ہے اس نے تو مکمل طور پر تبدیل ہی کر کے یکسر بدل کے اس نے منسوخ بھی کیا ہے, یکسر بدل بھی دیا ہے, ترامیم بھی لے آئے ہیں, اور یہ ترامیم رکنے کا نام بھی نہیں لے رہی ہے, اور ان کو کوئی چیلنج بھی نہیں کر رہا ہے, اور ان کو چیلنج کرنے کی کسی میں جرت بھی نہیں ہو رہی ہے. اور وکلا برادری ایز یو ایز اے کسٹوڈین آف دا لا, آپ مطلب میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں ایک پوری آپ کی اس کمیونٹی کی بات کر رہا ہوں, کہ وکلا کی برادری کی بات کر رہا ہوں, کہ کوئی ایسا احتجاج, کوئی ایسی مذمت, کچھ ایسا ہمیں اجتماعی طور پر دیکھنے میں نہیں آیا. مطلب یہ بہت زیادہ تنظیمیں جو ہیں وہ بھی آپس میں بہت زیادہ بٹی ہیں, اینڈ اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دی پی ٹی آئی, اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود اینی سیاسی جماعت. یہ تو ملک کے آئین کے ساتھ جو ملک کی ایگزسٹنس ہے جس پر قائم ہے سپوزٹلی اس آئین کے اوپر, اس کے ساتھ یہ کھلواڑ ہے. I think we lost Baba Rahman صاحب for a little bit. چلیں ہم مصدق عباسی صاحب کے پاس چلتے ہیں. مصدق بھائی, بریگیڈیئر صاحب اگر آپ if you can please turn on your mic. السلام علیکم, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی وعلیکم السلام, لاؤڈ اینڈ کلیئر جی, تھینک یو ویری مچ. جی بریگیڈیئر صاحب, آپ نے ایک ادارے کو سرو کیا بہت دیر تک, اور اب آپ کے سامنے جو کچھ ہو رہا ہے, اس سے پہلے بھی ماضی میں بھی لگتے رہے, میں معذرت چاہتا ہوں اس طرح کا سوال